السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان بتلایا ہے۔ النکاح نصف الایمان، نکاح کرنا آدھا ایمان ہے۔ نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ نکاح مرد اور عورت دونوں کی ضرورت ہے، یعنی مرد عورت کے بغیر ادھورا ہے اور عورت مرد کے بغیر ادھوری ہے۔ اور یہ سنت ایسی ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ ناظرین، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت خوشی سے نکاح کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کیونکہ نکاح خوشی سے ہی کیا جاتا ہے، رضامندی سے کیا جاتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی ہے، اور وہ ہے طلاق کی۔ طلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت شدید ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ طلاق ایک رشتے کو ختم کر دیتی ہے، اس مقدس رشتے کو برباد کر دیتی ہے، ایک خاندانی نظام کو تباہ کر دیتی ہے، اور نکاح کے ذریعے سے جتنے بھی رشتے وجود میں آئے ہیں ان رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ ناظرین، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی جگہ پر طلاق ضروری ہو جاتی ہے، طلاق کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، اور اس جگہ پر طلاق دینا اچھا بھی سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، وہ کب ہوتا ہے؟ وہ جب ہوتا ہے جب میاں بیوی میں نا اتفاقی پیدا ہونے لگتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق سے بھاگنے لگتے ہیں، بیوی شوہر کے حقوق کو ترک کرنے لگتی ہے یا شوہر بیوی کے حقوق کو ترک کرنے لگتا ہے، اور دونوں کے مابین جھگڑے ہونے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر بڑے بڑے فسادات ہونے لگتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے شریعت نے طلاق کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ معاملہ پوری زندگی کا ہے، 2 مہینے 4 مہینے سال 2 سال کا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا ہے۔ اگر روزانہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہوں اور بات بات پر نا اتفاقی پیدا ہو رہی ہو، تو ظاہر ہے ایسے میاں بیوی سال تو کیا 2 دن بھی صحیح سے نہیں گزار سکتے۔ طلاق کا جو طریقہ ہمارے معاشرے میں ہے وہ بہت برا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق دینے کا حکم صرف اور صرف مرد کا ہے، اسی لیے مرد اپنے آپ کو بہت بڑا حقدار سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حاکم ہوں، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ وہ جو چاہتا ہے عورت پر ظلم کرتا ہے، اور اگر اس کو طلاق کی ضرورت بھی ہو تو اس کو طلاق بھی نہیں دیتا، جب خود محسوس کرتا ہے تو خود طلاق دے دیتا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہے۔ ایک تو طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، دوسرا مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی طلاق دے سکتا ہوں یا میری مرضی سے ہی علیحدگی ہو سکتی ہے، تو وہ یہ غلط سوچتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ طلاق نہ ہو۔ اس کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں صلح کریں۔ صلح کیسے کریں؟ وہ آپس میں تنہائی میں اکیلے میں یہ سوچے کہ یار میں اگر اس کو طلاق دے دوں گا
تو کیا اس کا دوسرا نکاح ہو بھی جائے گا یا نہیں؟ عورت یہ سوچے کہ اگر میں اس سے طلاق لے لوں تو کیا اس کا دوسرا نکاح ہو جائے گا؟ کیا اسے کوئی اچھی لڑکی ملے گی؟ کہیں یہ بدنام تو نہیں ہو جائے گی؟ یعنی اس میں اس کا خیال رکھے، ایک دوسرے کا دونوں کا خیال رکھے۔ یہ شریعت نے حکم دیا ہے، ان چیزوں پر غور کرے، اور اگر ان کے بچے ہوں تو وہ بچوں پر بھی غور کرے کہ اگر ہم نے طلاق لے لی اور ہم الگ ہو گئے تو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ ہمارے بچے کیسے تعلیم حاصل کریں گے؟ ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ باپ کا سایہ سر سے ختم ہو جائے گا، ماں کی ممتا ختم ہو جائے گی۔ یہ طلاق کے ذریعے سے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور فساد برپا ہو جائے گا۔ طلاق کے ذریعے سے بہت چیزیں ختم ہو جائے گی۔ ان چیزوں پر غور کریں۔ غور کرنے کے بعد تب بھی اگر کوئی گنجائش نہ ہو صلح کی تو ان کو چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں اپنے گھر والوں کو پوری بات بتائیں۔ ان کو بتائے کہ ہم نے کوشش کی، ہم نے صلح کی، بہت زیادہ کوششیں کی، ہر چیز پر غور کیا، لیکن اس کے بعد بھی ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے درمیان علیحدگی ہو جائے۔ دونوں کے گھر والوں کو بتانے کے بعد ان دونوں کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں اور اس پر بات کریں اور طلاق کے جو نقصانات ہیں وہ بتلائیں، کیونکہ عام طور سے میاں بیوی یہ سمجھتے ہیں، مرد یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے اچھی لڑکی مل جائے گی، وہیں پر لڑکی بھی یہ سوچتی ہے کہ مجھے بھی اس سے اچھا لڑکا مل جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو بیوی اس کی ہے اس سے بھی بری بیوی اس سے مل جاتی ہے، اور جو لڑکا ابھی اس کے نکاح میں جب کہیں اور اس کا نکاح ہوتا ہے تو اس سے بدتر لڑکا اس کو مل جاتا ہے۔ یہ ہماری ذہنوں کی خرافات ہے، یہ ہمارے ذہن میں جو اس طرح کے خیالات آتے ہیں وہ ان کی دین ہے یہ سب چیزیں، اور یہ چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ جس چیز کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو سکتا ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جس چیز کو تم بہتر سمجھ رہے ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بری ہو۔ ناظرین، ہم جذبات میں آ کر اتنے بڑے فیصلے کرتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں، تو اسی لیے ان باتوں کو ذہن سے نکال دیا جائے کہ میری شادی اس سے اچھی جگہ ہو جائے گی اور اس کی شادی اس سے اچھی جگہ ہو جائے گی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کی شادیاں بہت بری جگہ ہوتی ہے اور پہلے سے زیادہ ازدواجی زندگی ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ حاضرین، اس کے باوجود بھی صلح کی اگر کوئی گنجائش نہ ہو، ان کے والدین نے ہر طریقے سے بات کر لی ہو، ہر طریقے سے سمجھا لیا ہو، تمام باتیں ان کے سامنے رکھ دی گئی ہو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی راستہ نہ نکلے تو طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کو گھر بھیج دیا جائے۔ دیکھو یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے کہ لڑکی کو کچھ دنوں کے لیے یا 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے شوہر سے الگ کر دیا جائے۔ اس میں کیا ہوگا کہ دونوں اپنی غلطیوں پر غور کریں گے۔ جب دونوں ایک دوسرے سے الگ رہیں گے تو وہ اپنی گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچیں گے اور بار بار ان کو یہ فکر ہوگی کہ یہ قدم ہمارا صحیح ہے یا غلط ہے۔ ناظرین، پھر اس کے بعد بھی اگر وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچے تب مرد کو چاہیے کہ وہ 2 گواہ کی موجودگی میں بالکل احسن طریقے سے، جو طلاق کا صحیح طریقہ ہے، جو شریعت نے بتلایا ہے، اس طریقے سے طلاق دے۔ طلاق کس کنڈیشن میں دے عورت کی؟ بتایا ہے
کہ عورت کو جب ایک طلاق دی جائے تو وہ طہر کی حالت میں ہو، یعنی وہ پاکی کی حالت میں ہو، اس کو ماہواری نہ ہو رہی ہو یا وہ حمل سے نہ ہو۔ اس کو جو طلاق دی جائے وہ پاک ہونے کے بعد، یعنی ماہواری ہونے کے بعد جب وہ پاک ہوتی ہے اور اس پاکی کے دوران مرد نے اس سے صحبت نہ کی ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس طہر میں اس کو ایک طلاق دے۔ ایک طلاق کے بعد عورت عدت گزارنی شروع کر دے گی اور 3 حیض تک مرد رجوع کر سکتا ہے۔ اس میں یہ فائدہ ہے، یعنی ایک طلاق دینے کے بعد 3 حیض تک مرد اس سے رجوع کر سکتا ہے، اس سے دوبارہ مل سکتا ہے، اگر اسے شرمندگی ہوئی ہو، اگر اسے احساس ہو گیا ہو اور اپنی غلطی پر اسے اپنی غلطی سدھارنے کا موقع اسے ملا ہو، تو اس میں یہ فائدہ ہے۔ لیکن ایک طلاق دینے کے بعد 3 حیض گزر گئے تو وہ طلاق بائن ہو جائے گی اور نکاح مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ یہ صحیح طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ اور جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں طلاق دی جاتی ہے، ایک ہی وقت میں کہہ دیا جاتا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یا یہ کہہ دیا جاتا ہے تجھے 3 طلاق، یا پھر تجھے یہ کہہ دیا جاتا ہے طلاق طلاق طلاق، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ جبکہ طلاق ایسے طریقے سے دینی چاہیے کہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔